الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما۔ آج کے درس میں ہم سیرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے نام اور نسب سے متعلق۔ آپ کا نام حسین، آپ کا نسب جو ہے حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ آپ کا پورا نسب ہے، عبد المطلب تک جاتا ہے۔ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی ابی طالب کے اور ابی طالب عبد المطلب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ سے مشہور ہے، اور آپ کا لقب شبیر، سید الشباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی، یعنی کہ جنت کے جوانوں کے سردار، نبی کے پھولدار خوشبو۔ تو یہ سارے لقب ہیں آپ کے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ ولادت کے بارے میں کہ آپ کی ولادت ہجرت کے 34 سال میں ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور لعاب دہن سے آپ کو گٹی دی، مبارک نام حسین رکھا، یعنی آپ نے خود گٹی دی اور آپ کا نام حسین رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ حضرات حسنین کریمین کی ولادت پر، یعنی حسن اور حسین کی ولادت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ان کا نام حسن اور حسین بھی خود رکھا، اور آپ نے ان کو گٹی بھی خود دی، اور نام بھی خود رکھا، حسن اور حسین دونوں کا۔ آپ اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں، گھر سے ہی اعلیٰ ترین تربیت ہوئی آپ کی۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے نانا نبیوں کے سردار، نبی محبوب الکائنات، محبوب اللہ، آقائے دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم کی لاڈلی بیٹی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ دونوں کو خود بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ایک تربیت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتائی من الدنیا، وہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں سے، میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کی شکل و شباہت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت ملتی تھی، جس کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرات حسنین سے محبت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مستدرک ابن حاکم کی روایت ہے، الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں،
جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو گویا حسنین سے محبت کا صلہ جنت میں داخلہ ہے۔ سیدنا براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسنین یعنی حسن اور حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، ترمذی کی روایت ہے۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ کی محبت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، حسن اور حسین آ کر کمر پر بیٹھ گئے، آپ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سجدہ فرماتے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے سجدہ طویل فرما دیا، یعنی آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لخت جگر میرے پیٹھ پر سوار تھے اور جلدی کرنا مجھے اچھا نہ لگا، یعنی میری پیٹھ پر وہ سوار ہے اور مجھے جلدی کرنا اچھا نہ لگا۔ یہ محبت ہے، اور محبت اس قدر تھی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور اتنے میں وہ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے آ گئے، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنے پاس بٹھا دیا، پھر فرمایا اللہ کا فرمان سچ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال تمہاری اولاد کی محبت تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے اپنے بازو پھیلائے، تو حسین مستی شرارت بچپنا کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کرنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے اور ان کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ بچوں سے شفقت کی ایک اعلیٰ مثال بھی اس حدیث میں ملتی ہے کہ بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا، کھیلنا کودنا، ان سے محبت کرنا، ان کو سینے کے ساتھ لگانا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ رعب، یہ سختی، یہ ڈانٹ ڈپٹ، یہ کوئی اعلیٰ مثالیں نہیں ہیں، مثالیں تو وہ ہیں جو سیرت میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اعلیٰ سواری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر یہ جو بچے سوار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی سواری تو بہت اعلیٰ سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف سواری اعلیٰ نہیں، سوار بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے بارے میں بات فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کے فضائل و مناقب ابھی ہم نے بیان کیے، اس کے ساتھ آپ کی سیرت اور کردار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سیدنا حسن و حسین
اور پورے اہل بیت، ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی سیرت کا علم ہو، اور اس سیرت کو جان کر اس سیرت کو اپنایا جائے، ورنہ خالی محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ آپ کو نہ کوئی فائدہ دے گا نہ کوئی اس کا نتیجہ ہے۔ جیسا اہل بیت اطہار اور حضرات حسنین کریمین سے محبت ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت میں سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں حسینی بن کے دکھانا بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کی سیرت کا کتنا عمل دخل ہے۔ اگر ہم صرف اہل بیت کے نعرے لگا کر اور بدعات کو فروغ دیں اور ایسے کاموں کو جن کو اہل بیت پسند ہی نہیں کرتے، ہم اہل بیت کا نعرہ لگا کر، اہل بیت کا نعرہ لگا کر یا یزید کو گالیاں دے کر یا فلاں، بلا شبہ یزید ایک ظالم ترین شخص جس نے ظلم کیا، سفاک ترین ظلم کیا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن ان کو گالیاں دینے کے بجائے سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا تھی، اہل بیت اطہار کی سیرت کیا تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی قربانیاں کیا تھی، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے، ان کی دیکھنا چاہیے کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی۔ اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں اپنی آنکھ کھولی اور جہاں پرورش پائی، کوئی عام گھرانہ تو نہ تھا، سب سے اعلیٰ اور مقدس ترین گھرانہ، جہاں خود خاتون جنت بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کو تربیت ملتی ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی ان کو تربیت ملتی ہے، اپنے نانا ان کے پاس ان کا بچپن گزرتا ہے، تو ان کی تربیت میں کتنی عظیم الشان ہستیوں کا عمل دخل ہے۔ ایک دفعہ حضرات حسنین کریمین چھوٹے تھے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جیسے چھوٹے بچوں میں عمومی طور پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا کرنے کے بعد دونوں اپنی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی کہ دونوں کہنے لگے، وہ بچے کہتے ہیں جیسے کہ اس نے مجھے مارا، دوسرے نے کہا اس نے مجھے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو پیار سے سمجھایا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے پہلے مارا اور کس نے بعد میں مارا، کس نے تھوڑا مارا اور کس نے زیادہ مارا، مجھے تو بس معلوم ہے کہ تم دونوں نے جھگڑا کیا ہے، یہ اس چیز سے سروکار نہیں کہ کس نے آغاز کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑا کرنے سے منع فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کیا کرو، لہٰذا تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اب تم دونوں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، آئندہ کبھی لڑو گے۔ یہ تربیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں تربیت اولاد کیسے ہونی چاہیے، تو سیرت فاطمہ پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، سیرت ازواج مطہرات پڑھیں، آپ کو تربیت کے اصول پتہ چلیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے بے حد محبت تھی، اور اس والہانہ محبت میں سرشار اس قدر تھے کہ چھوٹی عمر میں ہی قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، جب آیات نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے یا لکھواتے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غور سے سنتے۔ جب ذرا سن شعور کو پہنچے تو آپ علیہ السلام اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع اور یاد کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ تلاوت کا بہت شوق تھا، تلاوت بہت کثرت سے کرتے تھے، قرآن پاک سے بہت محبت کرتے تھے، بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سنت رسول یعنی کہ اتباع سنت کی ان کا کیا مزاج تھا،
پوری سنت کی پیروی کرنے کی مکمل کوشش کرتے، حالانکہ آپ کی عمر 7 سال تھی، لیکن آپ کے ہر عمل کو پک کرتے، اس کو اپنے اوپر نقش کر لیتے اور پھر اس کو اپناتے۔ 7 سال کا بچہ کیا پک کرتا ہے، لیکن آپ اپنے نانا آقائے دو جہاں محبوب مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کرتے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھا، لیکن اس نے نماز سنت کے مطابق نہیں کی، اور وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسے فرمایا، بھائی انہوں نے میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ نماز دوبارہ پڑھو، لیکن تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ آئندہ نماز اس طریقے سے پڑھنا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پھر انہوں نے یہ تلاوت ارشاد فرمائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی خلاف سنت کوئی بھی عمل آپ کو جنت میں لے نہیں جا سکتا۔ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے جب وہ خلاف سنت ہے۔ تو بہرحال اس سے انہوں نے اس شخص کو نصیحت کی کہ سنت کو لازم پکڑو، اور اس شخص نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے گا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے، آپ نے سنت کا خطبہ دیا، اور یعنی آپ نے خطبہ دیا تو خطبے میں سنت کے موضوع کو بڑے زور و شور سے بیان کیا، اور فرمایا کہ میں سنت نبوی کا پابند ہوں، اور ہمارے گھر کے تمام افراد سنت نبوی کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اس لیے میں کوئی خلاف سنت عمل دیکھوں تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، میں اور اس شخص سے لڑوں گا جو دین میں بدعتیں اور نئے نئے طریقے نکالے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیرت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت کو فالو کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سیرت کو پکڑے، ہر اس نئی بدعت سے، نئے کام سے جو نبی کے اعمال کی مخالفت کرتی ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اور آج حسین کے نام لیوا جو عشق کے نام دعوے دار اور اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے سوال ہے کہ آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی اتباع نے تو یہ کبھی بھی نہیں سکھایا تھا کہ نئی نئی بدعات دین میں ایجاد کرنا، نئے نئے خرافات رسومات ایجاد کرنا، وہ تو اس کے سخت مخالف تھے۔ تو گویا آپ تو اپنے ہی مرشد، اس سے اپنے ہی محبوب کی باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ درس قرآن و حدیث دیا کرتے تھے، آپ بڑا عالمانہ فاضلانہ درس دیتے تھے حدیث کا، قرآن پاک کا۔ ایک واقعہ تذکرۃ الشہداء میں مذکور ہے، کتاب ہے، کہ ایک دفعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ تحفے بھجوائے۔ جب وہ قاصد واپس حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا کہ سیدنا حسین تمہیں کہاں ملے تھے؟ اس نے کہا مسجد میں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیا کر رہے تھے وہ؟ تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، اور لوگ آپ سے کثرت سے گزارش کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ ہمیں حدیث کا درس دیں، ہمیں قرآن کا درس دیں، اور آپ بہت اہتمام سے قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ عبادات کا معاملہ کیا تھا کہ آپ عبادات اور ریاضت کا بڑا ذوق شوق تھا، آپ کو ہر عبادت کثرت سے کرتے تھے، نوافل، تہجد، عبادات۔
اللہ کا خوف ایسا تھا کہ کانپ رہے ہوتے تھے اور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ ان کا تقوی کا عالم تھا. سیرت حسینی کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ آپ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کثرت استغفار کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے. حتیٰ کہ میدان کربلا میں آخری رات بھی آپ پوری رات عبادت میں مشغول رہے، اللہ سے مانگ رہے تھے مسلسل. یہ آپ کا طرز عمل تھا زندگی کا. آپ نے 25 حج کیے، دیکھیں نوٹ کریں، 25 حج کیے جن میں اکثر پیدل کیے. ایک مرتبہ پیدل حج کو جا رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ سوا ہو کر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ یعنی آپ اپنے مقام سے، یعنی ظاہر ہے بڑے بڑے لمبے لمبے اس وقت روڈ تو نہیں تھے، ہائی وے نہیں تھے، صحرا تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا بھی بہت مشکل تھا، پیدل وہ بھی. کہا کہ آپ سواری کا استعمال کیوں نہیں کرتے، آپ پیدل کیوں آتے ہیں؟ کہتے مجھے پیدل کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے، ہر قدم پر نیکی، اور پیدل حج کرنے کا سنت سے ثبوت بھی ملتا ہے. تو اب آج کل اگر کوئی اس نیت سے پیدل حج کر رہے تو آپ بعض لوگ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی خدا رہا ایسے نہ کریں. کسی کا عقیدت، کسی کی محبت کا اپنا عالم ہے. اگر کوئی پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو اس کا اپنا عالم ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ اس کا عمل ہے اور اس کو لطف مل رہا ہوگا اس کام میں. آپ نہیں کر رہے، لیکن اور جو کر رہے ہیں آپ ان کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع و عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا کہ آپ میں تکبر بالکل بھی نہ تھا. بہت تواضع و عاجزی تھی. بہت سادہ، عاجز، تواضع پسند انسان تھے، کیونکہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کچھ غریب لوگ راستے میں آپ کو ملے. اس وقت کھانا کھا رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے. ظاہر ہے غریب لوگ، ان کا اپنا کھانا. انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو عرض کیا، اے اولاد رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائے. اب کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، ہستی ہوتی ہے، ارے جاؤ بھاگو، اپنا اسٹینڈرڈ ایک لیول ہے، تم سڑک چھاپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو. کہنے کی ایک میں مثال دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں. لیکن آپ سواری سے اترے، آپ نے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے نا، اب تم میری دعوت قبول کرو. پھر ان کو اپنے گھر لے کر اپنی شان کے مطابق ان کی دعوت کی. یہ تھی سخاوت، یہ تھا نیکی کا صلہ نیکی سے دینا، یہ تھی تواضع و عاجزی کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، پھر ان کو ان کا صلہ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو اپنے گھر بلا کر ان کی اعلیٰ خدمت کی. آپ میں معاف کرنے کا بڑا جذبہ تھا. یہ سیرت حسین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع سنت حسینی ہے. سیرت تواضع و عاجزی سیرت حسینی ہے. معاف کرنا، یہ جو رنجشیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، پورے خاندان تباہ کر دیتی ہیں. آپ کو جو اپنے خاندان سے تربیت ملی، تہذیب کی، علم ادب کی، اخلاق کی. ایک مرتبہ آپ اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ سے ناراض ہو گئے، کوئی ایک بات ہوئی تھی تو آپ ان سے تکلیف پہنچی ہوں گی کسی بات سے، آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. محمد بن حنفیہ فوراً گھر پہنچے، آپ کے نام ایک معذرت نامہ لکھا، اور اس میں لکھا آپ کو اس شرف اور فضیلت کا جو درجہ حاصل ہے میں اس کو نہیں پہنچ سکتا. اگرچہ باپ کی جانب سے ہم دونوں حضرت علی کی اولاد ہے، لیکن ماں کے اعتبار سے جو آپ کا مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو میں نہیں پہنچ سکتا. لہذا آپ کو جو اللہ نے مرتبہ عطا کیا، آپ اس کی لاج رکھتے ہوئے پہل کریں، مجھ سے آ کر مل لیں، ورنہ اگر میں نے پہل کر لی تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں گے.
یعنی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں پہل کرنے کا، آپ اس فضیلت کو بھی پائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچ گیا، ان کو گلے سے لگا لیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خونی رشتوں کا تقدس بہت ضروری، اور چھوٹوں پر شفقت، ان کا ادب، احترام اور سخاوت، دریا دلی، یہ اعلیٰ صفات تو آپ میں تھیں۔ تو یہ پورے کا پورا سیرت کا سبق بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، سیرت میں کیا اعلیٰ صفات تھیں۔ اگر ہم واقعی حسینی ہیں، عشق حسینی ہیں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، تو ہمیں ان کی زندگی کو ان کے مطابق بنانا ہوگا، جو ان کی صفات تھی ان کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دین میں بدعت نہیں، سنت رسول ہی اصل کامیابی ہے، اتباع سنت اصل کامیابی ہے۔ تو ہمیں اتباع سنت کو لازم پکڑنا ہے، عاجزی اختیار کرنی، معاف کرنے کا جذبہ رکھنا، اللہ کا خوف اور عبادات میں اپنے آپ کو صرف کرنا، استغفار کرنا، دعائیں مانگنا، یہ سیرت حسینی ہے، اور اس کو لازم پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔